قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آج اب حضرت کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں. وہ ہے فیضا گڑھ کے علاقے کا پس منظر. عزیز دوستو، یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے. سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سیاحی مناظر ہوتے ہیں باقاعدہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں حکم ہے قل سیروا فی الارض کہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو. اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی پر اللہ رب العزت کی وحدانیت کی ظاہر ہو جائے کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس نے اتنی خوبصورت جگہ بنائی ہے. تو بات کرنے سے پہلے ہمارا چینل مفتی عرفان اللہ صاحب اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نئے ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ ہوتے رہے تو آپ کو بآسانی مل سکے. اس کے لیے جو گھنٹی کے نشان ہے اس کو ضرور دبائیں. آتے ہیں آج ہمارا موضوع فیضا گڑھ پارک. منگور کے مشرق کی طرف مدین بحرین روڈ فیضا گڑھ کے مقام پر ایک خوبصورت پارک واقع ہے. یہ پارک بلدیہ منگورہ کے سابق چیئرمین ملک بیرم خان کے ممتنع ذہن کی تخلیق ہے جو دلکش رعنائی اور فطری مناظر کے لحاظ سے اپنی مثال اسے باقاعدہ پارک کی شکل 1987 میں دی. یہ پارک قدرت کی بھی پناہ رنگینیوں کا مظہر ہے اور دریائے سوات کے عین پر واقع ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے دونوں جانب دریائے سوات سے نکلی ہوئی ندیاں رواں جن کے بیچ میں پارک از حد خوبصورت اور پرکیف منظر پیش کرتا ہے. ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے اور حسین پھول خوشبو گھیرتے نظر آتے ہیں. بعض سیاحوں نے لکھا ہے کہ فیضا گڑھ کا پرانا نام قزا گڑھ پشتو میں قزا موت اور گڑھ چٹان یعنی موت والی چٹان. اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ریاست سوات قیام سے پہلے دریائے سوات کے کنارے کی سڑک جس کی وجہ سے لوگ دریا کے ساتھ واقعی بلند پہاڑ کی چوٹی پر سفر کرتے بالائے سوات سے منگورہ اور منگورہ سے بالائے سوات جایا کرتے. راستہ بڑا خطرناک تنگ پاؤں کی معمولی سی لرزش سے آدمی سینکڑوں فٹ بلندی سے نیچے گر کر دریائے سوات کی تند و تیز لہروں کا شکار ہو. اس لیے لوگ اسے قزا گڑھ کے نام سے پکارتے ہیں. قزا گڑھ کا پرانا نام کومبٹا ہے جبکہ اسے فرنجل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے. منگورہ سے فیضا گڑھ جاتے ہوئے پارک سے پہلے سڑک کی دوسری جانب سوات منگورہ کی مشہور زمرد کی کان نظر آتی ہے. اس کے علاوہ راستے میں دریائے سوات سے نکلی ہوئی ندی کے سنگ حیات آباد میں جدید آبادی کے خوبصورت بندر اور ان سے متصل سرسبز و شاداب کھیت بڑی دل آویزی اور رعنائی کا باعث ہے. فیضا گڑھ پارک میں ایک بڑی سی قدرتی چٹان ہے جس کے اوپر کافی کھلی اور ہموار جگہ جس سے دریائے سوات کے مناظر بہت مان پرور اور نشاط انگیز دکھائی دیتے ہیں. یہاں بچوں اور بڑوں کی تفریح تباہ کے لیے کئی طرح کی دلچسپ چیزیں فراہم کی گئی ہیں جس کے باعث یہاں ہر وقت ملکی و غیر ملکی سیاح و مقامی لوگوں کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے. یہاں دریائے سوات کے کنارے جگہ چھوٹی کشتیاں جن کو منفرد مقامی لوگ پشتو میں جالا کہتے ہیں سیاحوں کو دریا کی سیر کراتی ہے جو دریا کی زور اور موجوں پر چلتے ہوئے ایک عجیب سی کیفیت کو محسوس ہوتا ہے. اسی طرح اس پارک میں مختلف جگہوں پر لفٹ کے طرز پر رسیوں سے چلنے والی
ڈرول یا جنہیں پشتو میں زانگوٹھے اور انگریزی میں ریور لیفٹ کہا جاتا ہے لگی ہوئی ہے، جو بیک وقت 6 سواروں کو دریا کے ایک کنارے سے دوسرے سر پر پہنچا دیتی ہے۔ ان چیئر لفٹس کی مضبوط رسیوں کو سوزوکو کے پک آپ کی دوسری بڑی گاڑی کے انجن سے منسلک کیا گیا ہے، اور باقاعدہ بہت ہی خوبصورت مناظر ہے اس پارک میں۔ فضا گھاٹ کا پورا علاقہ تقریباً 5 کلومیٹر پر محیط ہے۔ گرمی میں معتدل موسم کی وجہ سے یہاں کئی خوبصورت ہوٹل تعمیر کیے۔ اس کے علاوہ یہاں چند ریسٹ ہاؤس بھی ہے جن میں آرمی ریسٹ ہاؤس، پولیس ریسٹ ہاؤس، زبردست ریسٹ ہاؤس قابل ذکر ہے۔ یہاں دریا سوات میں مقامی مچیرے سوات کی لذیذ مچھلی پکڑ کر منگورہ شہر کو فراہم کرتے ہیں۔ حال ہی میں منگورہ کی ہائی پاس روڈ ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے، جو کمبل کے مقام سے سرسبز و شاداب شیتوں سے ہوتی ہوئی دریا سوات کے سنگ فضا گھاٹ پارک کے قریب میں شاہراہ سے منسلک کی گئی ہے۔ چونکہ یہ سڑک عین دریا سوات کے کنارے بنائی گئی ہے، اس لیے اس سے قرب و جوار کی دلکش قدرتی مناظر بہت لطف و انبساط کا باعث بنتے ہیں۔ اس روڈ پر جگہ جگہ ہوٹل اور تفریح کے شائق لوگوں کے لیے دلچسپ وجود میں آ چکی ہے، اس لیے چند کلومیٹر پر محیط اس روڈ پر مقامی و غیر مقامی لوگوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ یہ سڑک پہاڑ کے لیے نہایت موزوں ہے۔ فضا گھاٹ پارک مناظر فطرت اور دریائے سوات سے نکلی ہوئی ندیوں میں چاروں طرف سے کچھ اس طرح گھرا ہوا ہے کہ ملک باہر کا منفرد اور حسین ترین پارک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ سرسبز و شاداب اور لہریاتی ہوئی کھیتیوں کی شکل میں بہت سا میدانی علاقہ موجود ہے جو پارک میں بآسانی ضم کیا جاتا ہے۔ یہ پارک پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے، قریبی پہاڑ کافی بلند ہے اور خوبصورت سے سر اٹھائے کھڑے ہیں، اس لیے اگر یہاں ملم جبا اور ایوبیہ کی طرح لفٹس لگائے جائے تو پارک کی اہمیت اور خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ کتنی خوبصورت مناظر ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی ان مناظر کو دیکھے، اور اس سے جو بنیادی مقصد ہے اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے دلائل ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے کتنی خوبصورت مناظر بنائے۔ یہ صرف سوات میں ایک خوبصورت سی جگہ ہے، اس کے علاوہ پاکستان کے ہر مقامی جگہ میں آپ اگر جائیے وہاں پر اللہ نے ایک عجیب کرشمے رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں اس ویڈیو کی وساطت سے تمام لوگوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہاں پر جائے کر، لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ان مناظر کو دیکھیں اور اللہ رب العزت کی وحدانیت اور یقین اور دل میں پختہ ہو جائے۔ میں آپ کے ساتھ چند دیر کے لیے تھا، اب آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، لیکن پھر آخر میں یہی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آخر میں ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان دبائیں۔ والسلام۔